بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ٹاپک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات اور ان کے ایک شاگرد کے متعلق ہے۔ ایک دفعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے شاگرد سفر کے لیے جا رہے تھے۔ راستے میں ایک جگہ آرام کی غرض سے رکے اور شاگرد سے پوچھا، تمہارے جیب میں کچھ روپے ہیں؟ شاگرد نے جواب دیا، جی میرے حضور، میرے پاس 2 روپے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی جیب سے 1 درہم نکال کر شاگرد کو دیا اور فرمایا، یہ 3 درہم ہو جائیں گے، قریبی آبادی سے تم وہاں سے 3 درہم کی روٹیاں لے کر آؤ۔ شاگرد چلا گیا اور راستے میں واپس آتے ہوئے سوچنے لگا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو 1 درہم دیا تھا، 2 درہم تو میرے تھے، جبکہ روٹیاں 3 ہیں۔ ان میں سے آدھی روٹی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کھائیں گے اور آدھی روٹی مجھے ملے گی، لہٰذا بہتر ہے میں 1 روٹی پہلے ہی کھا لوں۔ چنانچہ اس نے راستے میں 1 روٹی کھا لی اور باقی کی 2 روٹیاں لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور شاگرد نے جب کھانا کھا لیا تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شاگرد سے پوچھا، 3 درہم کی روٹیاں کتنی روٹیاں ملی تھیں؟ شاگرد نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، 2 روٹیاں ملی تھیں، 1 آپ نے کھائی، 1 میں نے کھائی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے، کچھ دیر بعد وہاں سے روانہ ہو گئے۔ راستے میں ایک دریا آیا۔ شاگرد نے حیران ہو کر پوچھا، اے اللہ کے نبی، ہم دریا عبور کیسے کریں گے، جبکہ یہاں تو کوئی کشتی بھی نظر نہیں آ رہی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، گھبراؤ مت، میں آگے چلوں گا تو میرا دامن پکڑ کر پیچھے چلتے آنا، خدا نے چاہا تو ہم دریا پار کر لیں گے۔ چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دریا میں قدم رکھا اور شاگرد نے بھی ان کا دامن تھام لیا۔ اللہ کے حکم سے آپ نے دریا اس طرح عبور کر لیا گیا، آپ کے پاؤں بھی گیلے نہ ہوئے۔ شاگرد نے دیکھ کر کہا، میری ہزاروں جانیں آپ پر قربان ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تیرے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے جواب دیا، جی ہاں، میرا دل نور سے بھر گیا۔ پھر حضرت عیسیٰ نے فرمایا، اگر تمہارا دل نورانی ہو چکا ہے تو بتاؤ روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، روٹیاں صرف 2 ہی تھیں۔ حضرت عیسیٰ وہاں سے آگے چل رہے تھے۔ راستے میں ہرنوں کا ایک گول گزر رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک ہرن کو اشارہ کیا تو وہ آپ کے پاس چلا آیا۔ آپ نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھایا اور شاگرد کو بھی کھلایا۔ جب دونوں گوشت کھا چکے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کی کھال پر ٹھوکر مار کر کہا، اے اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا، اور وہ زندہ ہو گیا اور واپس دوسرے ہرنوں کے ساتھ جا ملا۔ شاگرد یہ معجزہ دیکھ کر حیران ہو گیا اور کہنے لگا، اے اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے آپ جیسا نبی اور استاد عطا فرمایا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، یہ معجزہ دیکھ کر تمہارے ایمان میں کچھ اضافہ ہوا؟ شاگرد نے کہا، اے اللہ کے نبی، میرا ایمان پہلے سے دوگنا ہو چکا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، بتاؤ پھر روٹیاں کتنی تھیں؟ شاگرد نے وہی جواب دیا، اے اللہ کے نبی، روٹیاں بس 2 ہی تھیں۔ عیسیٰ علیہ السلام پھر آگے چل دیے۔ ایک جگہ پر قیام کیا تو دیکھتے ہیں ایک پہاڑی کے دامن میں سونے کی 3 اینٹیں پڑی ہوئی ہیں۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا، 1 اینٹ میری ہے، 1 اینٹ تمہاری ہے، اور تیسری اینٹ اس آدمی کی ہے جس نے تیسری روٹی کھائی تھی۔ یہ سن کر شاگرد شرمندگی سے بولا، تیسری روٹی میں نے ہی کھائی تھی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس لالچی شاگرد کو چھوڑ دیا اور جاتے ہوئے فرمایا، 3 اینٹیں تم لے جاؤ۔ یہ کہہ کر عیسیٰ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو گئے۔ اب لالچی شاگرد اینٹوں کے پاس بیٹھ کر یہ سوچنے لگا، انہیں کیسے گھر لے جایا جائے۔ اس دوران کچھ ڈاکوؤں کا وہاں سے گزر ہوا۔ اس نے جب دیکھا کہ ایک شخص کے پاس 3 اینٹیں ہیں تو انہوں نے اسے قتل کر کے
اور آپس میں کہنے لگے اینٹیں 3 ہیں اور ہم بھی 3 ہیں، لہٰذا ایک شخص کے حصے میں 1 اینٹ آئے گی۔ اتفاق سے وہ تینوں ڈاکو بھی بھوکے تھے۔ انہوں نے ایک ساتھی کو پیسے دیے اور کہا کہ شہر کے دوسرے حصے میں جاؤ اور روٹیاں لے کر آؤ۔ جب ان میں سے ایک شخص روٹیاں لینے جا رہا تھا تو اس نے اپنے دل میں سوچا کہ اینٹیں 3 ہیں، ہم بھی 3 ہیں، ایسا کرتا ہوں کہ میں کھانے میں زہر ملا کر ان دونوں کو مار دیتا ہوں اور پھر تینوں اینٹیں میری ہو جائیں گی۔ ادھر سے وہ دونوں بھی یہی سوچ رہے تھے، ہم تیسرے کو مار کر 1.5 اینٹ اپنے حصے میں کروا لیں گے۔ جب وہ کھانا لے کر آیا تو ان دونوں دوستوں نے اس تیسرے دوست کو مار دیا، بٹ ان کو کیا پتہ تھا کہ ہم کھانا کھائیں گے تو ہم بھی مارے جائیں گے۔ جیسے ہی انہوں نے کھانا شروع کیا تو کھانے میں زہر اتنا تھا وہ دونوں بلک کر مر گئے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام سفر سے واپسی پر آ رہے تھے تو اسی جگہ پر انہوں نے 4 لاشیں پڑی ہوئی دیکھی تو آپ نے یہ دیکھ کر ٹھنڈی سانس بھری اور پھر فرمایا، دنیا اپنے چاہنے والوں کے ساتھ یہی سلوک کرتی ہے۔ والسلام۔